بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو ایک وقت میں حوثیوں کے خلاف اتحادی تھے، اب یمن کے معاملے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے ایک بڑی فضائی کارروائی کی ہے جسے یو اے ای کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ یمن میں اب مختلف گروپوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سعودی عرب تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ یو اے ای جنہیں ٹرانزیشنل کونسل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس تنازع نے علاقائی اتحاد کو کمزور کر دیا اور مزید تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یو اے ای کی حمایت یافتہ فورسز نے یمن کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوبی ٹرانزیشنل کونسل نے، جو یو اے ای کی حمایت رکھتا ہے، حضرموت اور المہیرہ جیسے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے میں سرکاری عمارتیں، تیل کی تنصیبات اور سرحدی گزرگاہیں شامل ہیں۔ سعودی حمایت یافتہ قبائل اور فوجی گروپوں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ سعودی عرب نے ایس ٹی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے نکل جائیں۔ اس اقدام نے یمن کے اندرونی اتحاد کو مزید تقسیم کر دیا ہے اور علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سعودی عرب نے یو اے ای کے اسلحہ کی ترسیل پر فضائی حملہ کیا۔ 30 دسمبر کو سعودی اتحاد نے مکالہ بندرگاہ پر ایک محدود فضائی حملہ کیا۔ حملے کا ہدف یو اے ای کی بندرگاہ فجیرہ سے آنے والی 2 بحری جہازوں سے اتارا گیا اسلحہ اور بختر بند گاڑیاں تھیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یہ اسلحہ یو اے ای کی طرف سے یمن بھیجا جا رہا تھا۔ اس حملے کو ایک اہم تصادم قرار دیا جا رہا ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ واقعہ یمن میں جاری تنازع کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر تشویش کا باعث بن رہا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے یو اے ای کے اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے یو اے ای کو برادر ملک قرار دیتے ہوئے اس کے اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یو اے ای ایس ٹی سی فورسز کو سعودی عرب کی جنوبی سرحدوں پر فوجی کارروائیاں کرنے پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ سعودی عرب نے واضح کیا ہے کہ اس کی سلامتی ایک ریڈ لائن ہے اور وہ کسی بھی خطرے کو ختم کرے گا۔ تمام فریقین نے ڈی اسکلیشن پر اتفاق کیا تھا، مگر اب تصادم بڑھ رہا ہے۔ یہ بیان دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے اور علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یمن کی قیادت نے یو اے ای کے ساتھ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ یمن کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل پی ایل سی، جو سعودی عرب کے ساتھ منسلک ہے، نے یو اے ای کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ پی ایل سی نے یو اے ای فورسز کو 24 گھنٹوں میں یمن چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اس کے ساتھ یمن پر فضائی پابندیاں بھی لگا دی گئیں۔ یہ فیصلہ یو اے ای کی فورسز کی کارروائیوں کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ اس اقدام نے علاقائی اتحاد کو مزید کمزور کر دیا ہے اور بات چیت کے ذریعے حل کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ یمن حکومت کا یو اے ای کو الٹیمیٹم، فوجیں نکالیں یا نتائج بھگتیں۔ یمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے یو اے ای کو سخت الٹیمیٹم دے دیا۔ صدارتی کونسل کے سربراہ رشاد العلمی نے ٹیلی ویژن خطاب میں یو اے ای فورسز کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دفاعی معاہدہ فوری طور پر ختم کر دیا گیا اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مکالہ پورٹ پر سعودی حملے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جہاں یو اے ای کی اسلحہ کی کھیپ تباہ کی گئی۔ یو اے ای نے الزام مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کھیپ ان کی اپنی فورسز کے لیے تھی۔ جنوبی ٹرانزیشنل کونسل نے سعودی حملوں کی مذمت کی اور اپنا موقف برقرار رکھا۔ یہ تنازع دونوں عرب ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو شدید دھچکا پہنچا رہا ہے۔ عالمی برادری نے تناؤ کم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ یمن میں جنگ دوبارہ نہ بھڑکے۔ سعودی عرب کی یو اے ای کو خفیہ وارننگ، یمن میں مداخلت بند کرو۔ سعودی عرب نے یو اے ای کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ یمن میں ان کی سرگرمیاں قومی سلامتی کے لیے خطرے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے یو اے ای کی جنوبی کونسل کی حمایت پر تنقید کی۔ مکالہ بندرگاہ پر حملے میں بختر بند گاڑیاں اور اسلحہ تباہ کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے امید ظاہر کی کہ یو اے ای مثبت جواب دے گا اور فوجیں نکال لے گا، جبکہ یو اے ای اب تک خاموش ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ صورتحال دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود رکاوٹ کو سامنے لا رہی ہے۔
یمن کی تقسیم جنوبی اور شمالی حصوں میں مزید واضح ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دونوں دوست ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ پاکستان کے لیے بڑا امتحان، سفارتی توازن برقرار رکھنا چیلنج۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے موجود ہیں۔ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یو اے ای بھی پاکستان کا قریبی دوست ملک ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لیے غیر جانبداری ایک بڑا چیلنج ہے۔ ماضی میں یمن جنگ سے دور رہنے کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کو سفارتی کردار ادا کرنا چاہیے، مذاکرات اور کشیدگی کم کرنے پر زور دینا ضروری ہے۔ خطے کا امن پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات، ایران پر نئی کارروائی کی دھمکی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے دوران ایران کو خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے اپنا میزائل یا جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ اور اسرائیل مل کر سخت کارروائی کریں گے۔ انہوں نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے دھمکی دی اور کہا کہ امید ہے ایران ایسا نہیں کرے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ بیانات خطے میں تناؤ کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ ایران میں شدید احتجاج، معاشی بحران سے سڑکیں گرم۔ ایران میں معاشی مسائل کی وجہ سے ملک بھر میں شدید احتجاج جاری ہے۔ مہنگائی اور کرنسی کی گراوٹ پر عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور دکانیں بند ہیں۔ کئی شہروں میں نعرے لگائے جا رہے ہیں جن میں رضا شاہ پہلوی کی واپسی کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ جلا وطن شہزادہ رضا پہلوی نے عوام کی حمایت کی اور احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ حکومت نے سیکیورٹی فورسز تعینات کر دی ہیں مگر احتجاج تیسرے دن بھی جاری ہیں۔ رضا پہلوی کی عوام سے اپیل، احتجاج میں شامل ہو جائیں۔ ایران کے جلا وطن شہزادہ رضا پہلوی نے ملک میں جاری احتجاج کی کھل کر حمایت کر دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام میں عوام سے کہا ہے کہ سڑکوں پر نکل کر حکمرانی ختم کریں۔ احتجاج میں لوگ رضا شاہ پہلوی واپس آئے گا کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ احتجاج معاشی بحران سے شروع ہوئے مگر اب سیاسی رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کو انتباہ، میزائل پروگرام روکو ورنہ تباہ کر دیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں ایران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے میزائل یا جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو امریکہ فوری حملہ کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے اور امید ظاہر کی کہ ایران ڈیل کر لے گا۔ یہ بیانات جون میں ہونے والے حملوں کے بعد سامنے آئے جب ایران کے جوہری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ دھمکیاں خطے میں نئی جنگ کے خدشات کو جنم دے رہی ہیں۔ روس کا بڑا الزام، یوکرین نے پیوٹن کی رہائش گاہ پر 91 ڈرون سے حملہ کیا۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین نے 29 دسمبر کی رات ناوگروڈ علاقے میں صدر ولادیمیر پیوٹن کی سرکاری رہائش گاہ کو 91 لمبی رینج کے ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ تمام ڈرون روسی ایئر ڈیفنس نے تباہ کر دیے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سرگئی لاروف نے اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ امن مذاکرات میں اپنی پوزیشن کا جائزہ لے گا۔ یہ الزام ڈونلڈ ٹرمپ زیلنسکی ملاقات کے فوراً بعد سامنے آیا جس سے امن کوششوں کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ زیلنسکی کا رد عمل، روس کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے دعووں کو مکمل جھوٹا قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس یہ پراپیگنڈا امن بات چیت کو ناکام بنانے اور کیف پر مزید حملوں کا بہانہ بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ روس ثبوت پیش کرنے سے گریز کر رہا ہے کیونکہ کوئی حملہ ہوا ہی نہیں۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ یہ الزامات امن عمل کو کمزور کرنے کی کوششیں ہیں۔ دونوں طرف سے الزامات کے تبادلے سے تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ پیوٹن ٹیلی فونک کال، حملے پر بات چیت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان پیر کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبینہ ڈرون حملے کی تفصیلات بتائیں جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حیرت اور غصے کا اظہار کیا۔ کریملن کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ شاکڈ ہوئے اور اسے پاگل پن قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ وہ اس حملے سے بہت ناراض ہیں اور معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ کال ڈونلڈ ٹرمپ زیلنسکی ملاقات کے بعد ہوئی جو
امن معاہدے کی طرف پیش رفت تھی۔ امن مذاکرات کو دھچکا، تناؤ میں ایک بار پھر اضافہ۔ روسی الزامات سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی والی امن کوششوں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کی پوزیشن تبدیل کر سکتا ہے اور جواب میں حملے کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ روس کی طرف سے امن عمل روکنے کی حکمت عملی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف یوکرین اصرار کر رہا ہے کہ روس جھوٹے بہانے بنا کر جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ عالمی برادری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ ایک غلطی سے تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔